امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو موذی کہا تھا، لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1831۔ لیث بن سعید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، ان سے ابی شریع عدوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب عمر بن سعید مکہ پر لشکر کشی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، امیر اجازت دے تو میں ایک ایسی حدیث سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے پوری طرح سے یاد کر لیا تھا، اور جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے، لوگوں نے نہیں، اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی نہ کاٹے، لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال فتح مکہ کے موقع پر سے اس کا جواز نکالے تو اس سے یہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں، اور وہ مجھے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت ملی تھی، پھر دوبارہ آج اس کی حرمت ایسے ہی قائم ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ اور ہاں جو موجود ہیں وہ غیب کو اللہ یہ پیغام پہنچا دیں کہ عمر بن سعید نے یہ حدیث سن کر آپ کو کیا جواب دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عمر نے کہا، ابو شریع میں یہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ خون کر کے اور نہ کسی جرم کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1832۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اس لیے میرے بعد بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ میرے لیے صرف ایک دن کڑی بھر حلال ہوا تھا، اس لیے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے تاکہ اصل مالک تک پہنچا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ از خر کی اجازت دیجیے، کیونکہ یہ ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ از خر کی اجازت ہے۔ خالد نے روایت کیا کہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے سایہ سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1833۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت فرض نہیں رہی لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر مکہ کو اللہ تعالی نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی، اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی۔ اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کے قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، پس اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ اس کی شکار ہنکے جائیں، اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ از خر گھاس کی اجازت تو دے دیجیے، کیونکہ یہ کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ از خر کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، پہلی بات میں نے جو عطا بن ابی رباح سے سنی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محرم تھے
اس وقت آپ نے پچھنا لگوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے طاؤس نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1835۔